اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر عن علی وعن عثمان ذی الکرمی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایتی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اعلان فرما دیں، یہ کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی قیمت وصول نہیں کرتا، سوائے کس کے؟ الا المودۃ فی القربى، اپنے قرابت داروں کی مودت کے۔ کس چیز کی اجرت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی چیز کی قیمت وصول نہیں کرنا چاہتا، کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق عطا فرمائی، تبلیغ اسلام عطا کی، ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا، حلال اور حرام کی تمیز عطا فرمائی، حق اور باطل کا فرق عطا کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں زندگی کے تمام تر مراحل پر ہر چیز کے بارے میں، ہر اچھائی ہر برائی کے بارے میں، ہر حلال ہر حرام کے بارے میں ایک تمیز، ایک شعور، ایک فرق، ایک آگاہی عطا فرمائی ہے، اور ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام کا عرفان عطا فرمایا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہمیں ملا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسل سے ملا ہے، حضور کی برکت سے ملا ہے، حضور کی وساطت سے ملا ہے، کہ یہاں تک دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی ملا ہے، جتنا ملا ہے، سب کچھ حضور کے صدقے سے ہی ملا ہے۔ کہ یہ پیارا اسلام ہمیں ملا تو حضور کے واسطے سے ملا، ایمان ملا تو حضور کی برکت سے ملا، قرآن ملا تو حضور کے توسط سے ملا، رمضان ملا تو حضور کے واسطے سے ملا، خود رحمان ملا تو حضور کی برکت اور حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، جو کچھ بھی ملا حضور کے واسطے اور وسیلے سے ملا ہے، حضور کی برکت سے ملا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، دنیا والوں، جو کچھ بھی تم کو میں نے عطا کیا، جو کچھ بھی میری وجہ سے تمہیں ملا،
اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس پر میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو ایک چیز کا سوال ہے، الا المودۃ فی القربیٰ، میرے قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں۔ مودت، یہ قرابت دار کون ہے؟ آل بیت ہیں، آل رسول ہے، جس کا مفسرین کرام نے تذکرہ کیا کہ قرابت دار سے مراد حضور کی آل بیت اور آل ہے، تو حضور نے پھر محبت نہیں فرمائی، مودت فرمائی ہے کہ میں تم سے اپنے قرابت داروں کی، اپنے آل کی، اپنے آل بیت کی مودت مانگتا ہوں، بس یہ مجھے دے دو، تمہاری دنیا بھی بھلی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بھلی ہو جائے گی، اسے اختیار کر لو۔ اب محبت اور مودت میں فرق ہے، محبت کے بغیر تو زندگی بندہ جی سکتا ہے، مودت کے بغیر جینا محال ہے۔ جس طرح پھر علماء نے مثال پیش کی ہے، مینڈک بھی تو پانی میں رہتا ہے، مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے، مینڈک پانی سے باہر آ جائے تو اس کا گزارا ہے، مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو پھر گزارا نہیں ہے، مچھلی تو پک کے بندے کے پیٹ میں چلی جائے تو پھر بھی پانی مانگتی ہے، پھر بھی تلخی ہوتی ہے طبیعت کے اندر، بار بار پانی پینا پڑتا ہے، جب تک مچھلی کا اثر پیٹ میں رہے تب تک پانی پینا پڑتا ہے، تو زندہ مچھلی تو پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے نا، جدا کر دی جائے، اب مینڈک کو پانی سے مودت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مینڈک پانی کے بغیر بھی جی سکتا ہے، مچھلی نہیں جی سکتی، جیسے جدا کرو گے تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی لیکن پانی کی جدائی کو گوارا نہیں کرے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ہم دودھ لیتے ہیں جو مارکیٹ سے ملتا ہے یا کسی دودھی سے ملتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہیں ہمیں خالص ملے، وگرنہ وہ نہلا دھلا کے دیتے ہیں، تو وہ دودھ جو ہے وہ پانی ملا ہوتا ہے۔ جب دودھ کو آپ آگ پہ رکھتے ہیں اسے ابالنے کے لیے، دودھ ابلتا ہے تو پانی آگ کی اس حرارت اور تپش کی وجہ سے بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، تو پیچھے دودھ رہتا ہے، تو جب پانی سارا نکل جاتا ہے نا، جدا ہو جاتا ہے، تو پھر دودھ کیا کرتا ہے، یہ ابلنا شروع کر دیتا ہے، برتن سے باہر آتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، اب پانی جدا ہو رہا ہے، اب دودھ کو اپنے یار کی جدائی گوارا نہیں، کیا کرتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، اچھل کود شروع کرتا ہے، برتن سے باہر نکلنے کو آتا ہے، تو پھر سیانی عورتیں کیا کرتی ہیں، اس دودھ کے اندر پھونک نہیں مارتی، کیونکہ پھونک مارنے سے تو منع کیا گیا ہے، حضور جان عالم نے منع فرمایا ہے کہ پھونک مارنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، تو پھر کیا کرتی ہیں، سیانی عورتیں پانی کا چھٹا اس دودھ میں مارتی ہیں، تو جب یار کو یار سے ملا دیا جائے تو پھر یار کو قرار آ جاتا ہے، پھر وہ ابلنا اور اچھلنا چھوڑ دیتا ہے اور واپس اپنے مقام پہ جا کے قرار پکڑ لیتا ہے۔ تو سامعین، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح دودھ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اپنے آپ سے باہر چلا جاتا ہے، مچھلی کو جدا کرو تو پانی کی جدائی کو گوارا نہیں کرتی، اور ببانگ دہل زبان حال سے اعلان کرتی ہے، دنیا والوں مجھے مرنا تو گوارا ہے لیکن پانی کے بغیر رہنا گوارا نہیں، پانی کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ اے دنیا والوں، اسی طرح ہم جو غلامان مصطفیٰ ہیں، امت محبوب کو وہ مچھلی زبان حال سے پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ غلامان مصطفیٰ آل رسول سے اس طرح مودت اختیار کرو جس طرح مجھے پانی کے ساتھ ہے، میں پانی کے بغیر جس طرح جی نہیں سکتی، تمہارا طرز زندگی بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ آل محمد کی محبت کے بغیر بھی تمہارا جینا محال ہو جائے، اس کے بغیر تم جی نہ سکو، تن من قربان کرنا پڑے تو کر دو، لیکن آل رسول کی مودت و محبت کے بغیر جینا تمہارے لیے ایک منٹ بھی گوارا نہ ہو، بس اسے اختیار کر لو تو پھر دارین کے اندر کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔
اسی لیے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ستارے اعلی آسمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے، کہ جب آسمان پر ستارے نہیں رہیں گے نا تو وہ ختم ہو جائیں گے، اعلی آسمان مٹ جائیں گے۔ تو اسی طرح روح زمین پر میری آل جو ہے یہ اہل زمین کی سلامتی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جب زمین پہ آل رسول ختم ہو جائے گی تو پھر زمین بھی ختم ہو جائے گی، اور قیامت سے پہلے ہوگا کہ کوئی سید نہیں رہے گا۔ تو معزز سامعین، پھر قیامت آئے گی۔ جب تک آل رسول کا ایک بال بھی، ایک فرد بھی زمین پر موجود ہے نا تو اللہ کی رحمت ہوتی رہے گی۔ تو یہ برکت ہے آل رسول کی۔ تو سامعین ذی وقار، اس لیے فرمایا گیا کہ میں تم سے مودت مانگتا ہوں، مودت چاہیے کہ یہ مودت اختیار کر لو تو پھر تمہاری بگڑی سنور جائے گی۔ آپ دیکھیں، ہم محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ محبت اور مودت جو ہے نا، بالخصوص یہ محبت، یہ مقبول کس طرح ہوتی ہے؟ اب ایک بندہ کہے مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن حضور کو اچھا نہ چاہے، حضور سے پیار نہ کرے، حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں اور بے باکیاں کرے، تو کیا اس کی وہ رب سے محبت قبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کریم نے اپنی بارگاہ کے اندر اپنی محبت کی مقبولیت کے لیے شرط رکھی ہے اپنے محبوب کی محبت۔ حضور جان عالم کی محبت ہوگی تو محبت خدا قبول ہو جائے گی، اور اگر محبت رسول نہیں تو محبت خدا مقبول نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ کہے اللہ سے بھی بڑی محبت ہے، حضور سے بھی بڑا پیار ہے، لیکن آل بیت سے وہ بغض رکھے، آل رسول سے عداوت کرے، تو پھر بھی اس کی محبت قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ حضور جان عالم کی بارگاہ کے اندر محبوب تر ہے آل بیت، اپنی آل کی محبت و مودت۔ تو جب تک سامعین ذی وقار حضور کی محبت نہ ہو، محبت خدا قبول نہیں ہوتی، اور جب تک محبت آل بیت نہ ہو، محبت مصطفیٰ پروان نہیں چڑھتی ہے۔ یہ سبب اور ذریعہ ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو تو آل بیت سے پیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو آل بیت سے بھی پیار کرو، اور ذات رسول سے بھی پیار کرو، تو محبت خدا بھی نصیب ہو جائے گی، محبت مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے گی، محبت آل بیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اور ممکن ہو سکے اس محبت کو پروان چڑھانا چاہیے۔ یہی تو ہمارے پاس ایک چیز ہے، باقی ہے کیا؟ باقی تو جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہے اور ہمارے علم میں ہی ہے۔ الٹے سیدھے جو ہم سجدے دیتے ہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں بے خیالی اور بے دھیانی کے عالم میں، تو اللہ قبول فرمائے تو وہ مہربان ہے، اور نہ قبول کرے تو کسی کا زور کوئی نہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس کوئی چیز قابل فخر اور قابل رشک ہے نا، تو وہ آل بیت کی محبت اور ذات رسول کی محبت ہے۔ یہ محبت ہوگی تو بات بن جائے گی، اور یہ محبت بڑی کارآمد محبت ہے اور بڑی مقبول محبت ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، تو جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جو حضور کی سنت سے پیار کرے وہ حضور سے پیار کرنے والا ہے، جو حضور کی سنت سے پیار کرے وہ بارگاہ محبوب میں محبوب ہے۔ تو جو حضور کی بارگاہ میں محبوب ہو گیا وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہے۔ تو سامعین ذی وقار، سنت سے پیار کرنے کا اجر ہے، تو جو آل سے پیار کرے گا اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ جس نے سنت سے پیار کیا اسے یہ انعام عطا کیا جا رہا ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، تو جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جس نے آل رسول سے پیار کیا ہے، جس نے حضور کے قرابت داروں سے پیار کیا ہے،
اس کی عظمت اور اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس محبت کو اپنایا جائے۔ اور پھر جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو پکڑ لیا، میری سنت کو اپنا لیا، اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جس نے نبی کی سنت کو پکڑا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تو جس نے آل رسول کا دامن تھام لیا اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جب کہ حضور جان عالم نے خطبہ عطا کیا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا والو، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری آل بیت ہے، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم بدحال نہیں ہوگے۔ تو سامعین عزیز وقار، جو قرآن اور آل بیت کو تھام لے اس کی پھر عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس محبت کو جاننا چاہیے کہ یہ محبت اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر بندے کو کتنا مقبول اور کتنا محبوب بنا دینے والی محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل بیت میں ایک منفرد عظمت اور شان اور مقام رکھتے ہیں۔ ہر ایک کی عظمت وراء الورا ہے، آپ کی عظمت کے تو کیا ہی کہنے، لیکن اب آپ کی عظمت اور محبت کے حوالے سے بات کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادے کشتی کر رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن مجتبیٰ سے فرما رہے تھے ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ایسے کرو، اس طرح کرو۔ سیدہ خاتون جنت نے جب دیکھا نا، بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں لب کشا ہوئی، حضور حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، چاہیے تو یہ کہ آپ حسین کو مشورہ دیں، حسین کی رہنمائی کریں، آپ بڑے حسن مجتبیٰ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا بیٹی تمہیں پتہ نہیں نا، حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جبرائیل سکھا رہا ہے، جبرائیل بتا اور سکھا رہا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں شہزادگان موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم حضور کے لخت جگر نور نظر، آپ کے بیٹے کا نام ہے۔ جبرائیل آئے، عرض کیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان دونوں شہزادوں میں سے ایک اللہ کریم جل وعلا واپس لے گا، کون سا دیں گے؟ اس جبرائیل امین کی آمد کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال پر ملال ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا اگر ابراہیم جاتے ہیں تو فقط مجھے دکھ رنج ہوگا، اگر حسین چلے گئے تو پھر میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا بھی دل ٹوٹ جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم کو پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم بارگاہ الوہیت میں قبول ہو گئے، حاضر ہو گئے۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بارگاہ محبوب میں آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ماتھے کو چوم کے فرماتے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس پہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی قربان کر دیا ہے۔ تو سامعین، یہ مقام اور مرتبہ امام حسین کا، یہ عظمت اور شان ہے۔ ایک مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو ساتھ لے کر ایک جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک دن پیچھے دونوں شہزادے گھر میں موجود ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے، مدینہ پاک کے اندر ایک باغ میں داخل ہوئے اور درختوں کے نیچے بیٹھ کے کھیلنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک یہودی آیا، اس کا نام صالح تھا۔ اس یہودی نے آ کر آپ کے پاس وہ بیٹھا اور تھوڑا لاڈ کیا، پیار کیا اور آپ کو اٹھایا،
ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اپنے گھر جا کے چھپا دیا۔ کافی ٹائم گزر گیا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، پھر ماں ہو سیدہ زہرا جیسی، عصر کا وقت بھی ہو گیا، سیدہ خاتون جنت کی بے چینی بڑھتی گئی، اور اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آپ 70 مرتبہ اپنے حجرے سے باہر تشریف فرما ہوئیں کہ شاید حسین پاک کو کوئی لاتا ہوا نظر آئے یا کوئی ایسا مل جائے کہ جسے کہوں حسین کو ڈھونڈ لائے۔ جب عصر کا وقت بھی ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لخت جگر، اے میرے نور نظر حسن مجتبی، ایسا کرو کہ جاؤ اور بھائی کو تلاش کرو۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تلاش کرنے کے لیے نکلے اور اسی باغ میں آئے، آوازیں دیں اور پکارا، اے حسین ابن علی، اے رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے بھائی تم کہاں ہو؟ جواب نہ آیا۔ اتنے میں قریب سے ایک ہرن گزرا تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی جب نگاہ اس ہرن پہ پڑی تو اسے مخاطب کر کے بلا لیا، فرمایا کہ اے ہرن، کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ اب جانور کیا کلام کرے، جانور کیا بات کرے، لیکن جب نظر صاحب نظر کی ہو تو پھر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ وہ تو جاندار بھی تھا، تو اسے رب کریم جل وعلا نے قوت گویائی عطا فرمائی کہ اب تجھے مخاطب کرنے والا کوئی عام نہیں، یہ نواسہ رسول ہے، تجھے مخاطب کرنے والا کوئی عام نہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، اس لیے بولنا پڑے گا۔ ویسے تو ہرن نہیں بولتے مگر اسے بولنا پڑا کیونکہ مخاطب کوئی اور تو نہیں تھا نا، وہ مخاطب تھے کہ جن کے جوڑے جنت سے جبریل لانے والا ہے۔ اس نے پھر اللہ نے جب قوت گویائی عطا کی نا تو پھر اس نے بول کے کہا، حضور میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ جو صالح یہودی ہے نا وہ آپ کے بھائی حسین کو پکڑ کے لے گیا ہے اور اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ آپ خرامہ خرامہ پھر اس کے گھر کی طرف چلے اور صالح یہودی کے گھر کی طرف دروازے پہ آ کے دستک دی اور پکارا، فرمایا کہ صالح میرے بھائی کو میرے حوالے کر دے، وگرنہ میں اپنی امی جان سے کہوں گا وہ ایسی دعا کرے گی کہ روح زمین پر دنیا کے اندر کوئی یہودی باقی نہیں بچے گا، اس لیے واپس کر میرے بھائی۔ تو اس نے کیا کیا، کہنے لگا کہ اے شہزادے آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں حسن مجتبی ہوں۔ کہنے لگا کہ آپ کو میں جان گیا، آپ کی امی جان کون ہے؟ فرمایا کہ میری امی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی امی جان کو بھی جان گیا، آپ کے بابا کون ہیں؟ فرمایا کہ میرے بابا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بابا کو بھی جان لیا، اب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نانا کون ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بتا سکتا، میرے نانا تو امام الانبیاء ہیں، میرے نانا تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان کو بھی جان گیا، مان گیا، ایک مہربانی کریں گے؟ فرمایا بتا۔ کہنے لگا کہ ایسا کریں کہ اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کے مجھے اپنے نانے کے دین میں شامل کر لیں، اپنے نانا کریم کے غلاموں میں داخل کر لیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اسے کلمہ پڑھوایا اور اسے دار اسلام کے اندر اپنے نانا کریم کے غلاموں میں شامل فرما لیا۔ اور اس کے بعد اس نے حضرت امام حسن مجتبی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کو ساتھ دیا اور ساتھ اشرفیاں بھی دیں، کچھ طائف بھی دیے۔ سامعین ذی وقار، اس کے بعد شہزادگان اپنے گھر واپس آئے، اور اس کے بعد وہ سالے جو پہلے یہودی تھا اب تو وہ حضور کا غلام بن چکا ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کے اس نے کہا کہ اے خاتون جنت، مجھ سے غلطی ہوئی، ایک جرم میں نے کیا کہ حضرت امام حسین کو میں نے چھپایا اور آپ کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچائی، تو اس گناہ پر، اس جرم پر، اس قصور پر مجھے آپ معاف فرما دیں۔ تو سیدہ خاتون جنت نے فرمایا میں نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن ایسا کر کہ یہ شہزادے ہیں، نور نظر ہیں علی المرتضیٰ کے، ان سے بھی معافی مانگ لینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، 70 آدمیوں کو لے کر آیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ سامعین، جب غزوہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حضور کے ساتھ واپس آئے نا، تو اس نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف حاصل کیا، اور جا کے سارا قصہ سنایا، اور کہتا کہ جناب میں نے سیدہ خاتون جنت سے معافی مانگ لی ہے، آپ بھی مہربانی کر دیں اور مجھے معاف فرما دیں۔ مولا علی نے فرمایا خوشی ہوئی سن کر، تجھے معاف کر دیا، لیکن اب ایسا کر کہ یہ بارگاہ محبوب کے بھی نور نظر ہیں، حضور جان عالم کی بارگاہ میں چلے جانا اور حضور سے بھی معاف کروا لینا۔ پھر وہ چلا بارگاہ محبوب کے اندر، در رسول پہ آیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لب کشا ہوا، عرض گزار ہوا، میرے کریم میں نے ایسے جرم کیا ہے، ایسے قصور کیا ہے، ایسے میں نے ایک معاملہ کر دیا، سیدہ سے بھی معافی مانگ لی ہے، علی المرتضیٰ سے بھی معاف کروا کے آیا ہوں، اب آپ بھی مہربانی کر دیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کرم نوازی کرتے ہوئے اس کی معافی کو قبول کیا اور فرمایا کہ اب ایسا کر، یہ میرے شہزادے بارگاہ الوہیت کے اندر بڑے محبوب ہیں، اب رب سے بھی معافی مانگ لے۔ تو سامعین، پھر وہ بوڑھا سالے پھر معافی مانگنے کے لیے روتا رہا، اور کتنا رویا، 17 دن اس نے روئے، اور جنگل میں عاجزی انکساری کرتا رہا، روتا رہا، سر پٹکتا رہا کہ مولا مجھے معاف کر دے کہ میں نے جو سیدہ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، حسین پاک کو چھپایا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، جب 17 دن گزرے تو پھر کیا ہوا، اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے محبوب کریم کی بارگاہ میں بشارت بھیجی۔ حضرت جبرائیل بارگاہ محبوب میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پھر پیغام بھی عطا کیا ہے کہ اس سالے سے کہہ دیں کہ اب ہم نے تیری معافی کو قبول کر لیا ہے اور تیرا نام اپنے حبیب کے حبیبوں میں شمار کر دیا ہے، اپنے محبوب کے محبوبوں میں لکھ دیا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اب غور کریں، اب اس سالے نے کیا کیا تھا، آقا حسین کو تڑپایا نہیں تھا، آقا حسین کو ستایا نہیں تھا، آقا حسین کو رلایا نہیں تھا، صرف کیا کیا تھا، چند لمحوں کے لیے چھپایا تھا۔ تو پھر اس کے قصور اور اس کے جرم کی معافی سیدہ زہرا سے لے کر بارگاہ خدا تک مانگنا پڑی، تو پھر اس جرم کی معافی ہوئی۔ تو غور کریں کہ جنہوں نے آقا حسین کو ستایا ہے، جنہوں نے آقا حسین کو رلایا ہے، جنہوں نے آقا حسین کو تڑپایا ہے، ان کا جرم اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر اور اہل بیت کی نگاہ کے اندر کتنا بڑا جرم ہوگا، ان کی معافی کیسے ہوگی، ان کا حال کیا ہوگا، ان سے جب پوچھا جائے گا۔ تو سامعین ذی وقار، وہ جو کلمہ پڑھ کے آقا حسین کو رلاتے رہے، وہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے آقا حسین کو ستایا ہے، ان کو جب سر معاشر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں وہ کیا جواب دیں گے؟
تو کیسے جواب دے پائیں گے؟ تو اس لیے آج بھی جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ یزید حق پہ تھا اور حسین معاذ اللہ باغی تھے، انہیں غیرت کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اپنے جرم پہ معافی مانگ لینی چاہیے، اس لیے کہ بارگاہ حسینی یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے اندر چھوٹی سی غلطی بھی وہ ناقابل معافی ہے۔ تو جو ستاتے رہے، رلاتے رہے، تڑپاتے رہے، بے ادبیاں، گستاخیاں اور بے باکیاں کرتے رہے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جب وہ پوچھیں گے سر معاشر بلا کر سامنے؟ کیا جواب جرم دو گے مصطفیٰ کے سامنے؟ تو کوئی جواب جرم نہیں ہوگا تو معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی، انجام اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا ہے الا المودۃ فی القربیٰ، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ ستاؤ گے، تڑپاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، محبت کر لو گے، بسا لو گے تو کچھ پاس نہیں تو کیا ہوا؟ محبت تو ہے نا، میرے پیاروں کی، میرے چاہنے والوں کی، میرے قرابت داروں کی محبت اور مودت تو ہے نا۔ مودت نہیں کر سکتے، محبت ہی کر لو۔ محبت کم از کم تھوڑی بہت بھی ہوگی تو کام چل جائے گا۔ مودت جو ہے یہ محبت سے اوپر کا درجہ ہے، تو کم از کم اگر ہمیں مودت کرنی چاہیے، اگر مودت نہیں کر سکتے محبت تو کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ تو تھوڑا آسان طریقہ ہے، تو محبت ہی کر لو۔ مودت کرو گے پھر بھی کامیاب ہو، محبت کرو گے پھر بھی کامیاب ہو۔ بس اس محبت کو اپنا لو، جو پیغام حضور جان عالم نے عطا کیا اسے قلوب و اذہان میں بسا لو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، بس یہ مودت و محبت کا سبق سیکھ کر اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ، اسے سمجھ کے اپنی اولادوں کو بھی سمجھاؤ، اس محبت کو اپنا کے اپنی اولادوں تک بھی اسے آگے ٹرانسفر کرو، تاکہ اسی محبت کے بل بوتے سب کچھ ہے۔ محبت محبوب اور محبت آل رسول ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنے حبیب لبیب کی اور آل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ